وہ لوگ ہار گئے ہیں اور وہ اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ان کی ہار نہیں ان کی جیت ہے, کیونکہ عمران خان خاندانی سیاست کے خلاف ہے. اس ہار کو بھی وہ اپنی جیت میں کنورٹ کر چکے ہوئے ہیں. تو اب یہ پروپیگنڈا کا لفظ جو ہے اس کے کچھ ایک ایسے مفہوم بھی ہیں, مانا تو اس کا چلو جو بھی ہے, اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ فکشن, پولیٹیکل فکشن جو ہے, اور بڑی عجیب بات ہے کہ آج کے زمانے میں یہ جو ٹک ٹاک کا اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اس میں فکشن جو ہے, پولیٹیکل فکشن, وہ کامیاب ہے سر. جی بالکل ٹھیک ہے, میں ایگری کرتا ہوں سر, اور یہی وہ استعمال کر رہے ہیں, یہی وہ یوز کر رہے ہیں اور اسی کو لے کے وہ آگے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ کسی جگہ اگر نون لیگ ہوتی اور وہ 7 سیٹیں جیتی اور ایک سیٹ اگر پی ٹی آئی جیتے تو مبارکباد دی جاتی ہے باقاعدہ ہماری طرف. جی ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایسے ہی لیکن سر دیکھیں, میں ایک بات جو ضرور کرنا چاہوں گا کہ پچھلے جو 20 الیکشنز تھے جو پنجاب کی اسمبلی کے تھے, اس کے اندر مریم نواز شریف نے کمپین کی تھی. اس میں چوہان سے لے کے ہم نے دیکھا کہ دیگر 18 کے اندر وہ لوگ تھے جن کے اگینسٹ پی ایم ایل این کی جتنی کارکنان تھے نا, وہ کمپین کر رہے تھے لوکلی. لیکن لیڈرشپ کو آپ دیکھ لیں کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اور بالکل اس کے اگینسٹ کام کیا جا رہا تھا. اچھا, بیہائنڈ دی اسکرین جو پش کیے جا رہا تھا, وہ ایک باپ بیٹا ہے جن کا میں ذکر نہیں کرتا, آپ سمجھ جائیے گا, وہ کر رہے تھے. اچھا, جب وہ حلوہ آتا تھا تو وہ کھانے کے لیے تیار ہوتے تھے, اور جب وہ پکانا ہوتا تھا تو وہ مریم کو بھیج دیتے تھے. اچھا, اس دفعہ میں دیکھ لیں کہ مریم تو ابھی گئی ہیں نا ملک سے باہر, لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے کوئی کمپین نہیں کی. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں. پھر جس چیز کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا, دوہرا دیتا ہوں, یہ جو الیکشنز لڑنے کی اسٹریٹجی ہوتی ہے نا, یہ بہت پہلے سے بنائی جاتی ہے. دو سال پہلے پارٹی اور طریقہ کار طے کرتی ہے کہ ہم نے 2 سال کے بعد جو الیکشن آ رہا ہے, جنرل الیکشن آ رہا ہے, اس کے اندر ہم نے کیسی اسٹریٹجی بنانی ہے, فنڈز کہاں سے آئیں گے, کن کن کو ٹکٹس ملنی چاہیے, اور اگر 3 نمائندے ہیں, ان میں سے تینوں میں سے اس کو ملے گا تو کیا اسٹریٹجی ہوگی, اس کو ملے گا تو کیا, اور اس کو ملے گا تو کیا. ہر چیز کو ناپا تولا جاتا ہے, وہ چیز ہمیں نظر ہی نہیں آتی. اور جہاں تک کر نہیں سکتے, میاں نواز شریف کی قیادت میں نے یہ خود کام کیا ہوا, اور بے نظیر صاحبہ دوسری سائڈ پہ ہوتی تھی. ہم نے ایک جنگ دیکھی ہے, اور ہم نے اس طریقے سے دیکھا ہے کہ دنیا جو ان سی تھی نا, واچ کیا کرتی تھی کہ یہ ایک سیٹ کے اوپر نہیں, ایک وارڈ کے اوپر یہ محنت کیا کرتے تھے, اور ڈیوٹیز لگایا کرتے تھے, فون آیا کرتے تھے. دور پرانا تھا. لیکن ایک طرف میاں نواز شریف کو کس طریقے سے گھیرا گیا, ہاں وہ آگ, وہ چیز جو پاکستان کی خوشحالی کے لیے بہترین ہو سکتی ہے, وہ ہے مریم نواز شریف. میں یہ بات جانتا ہوں کہ اس وقت اگر پورے پاکستان کی سیاست میں کسی سے خوف ہے, وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر گندے جو لوگ ہیں ان کو بھی, پیپلز پارٹی کو پوری کی پوری, اور پی ڈی ایم کے اندر, اور یعنی کہ پوری پاکستان کی سیاست کے اندر, کہ اگر مریم نواز شریف ایک دفعہ پوری پاور کے اندر آ گئی اور اس نے سوشل میڈیا کو آرگنائز کر لیا اور پاکستان کے لیے بہترین اسٹریٹجی بنانے میں کامیاب ہو گئی, جس طریقے سے وہ میاں محمد نواز شریف کو سپورٹ کر رہی تھی. مریم نواز شریف کی میں ایک ایگزامپل دے کر اور آگے بڑھ جاؤں گا, کہ جس وقت میں پاناما لیکس ہوئی تھی, پاناما کہہ رہا ہوں, یہ ڈون لیکس ہوئی تھی, ڈون لیکس کے وقت میں مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ نہ طارق فاطمی کو ہٹاؤ, نہ پرویز رشید کو ہٹاؤ, بلکہ سیک کر دو آگے, کہ تم ہوتے کون ہو اس معاملے میں, تو پبلک ہمارے ساتھ ہے. اس وقت میں اگر یہ میاں نواز شریف کر بیٹھے ہوتے تو آج پاکستان کی سیاست کی صورتحال ہی کچھ اور ہونی تھی. ابھی عمران خان اس یہی طرح کے کر رہا ہے اندر تو کیا کامیاب ہے؟ عمران خان ابھی یہی تو کر رہا ہے نہیں جو آپ اس وقت نواز سر, شریف کروا رہے تھے. عمران خان صرف ایک کام جانتا ہے, 10 مالی باغ بنا رہے ہوں اور ایک اجاڑ رہا ہو تو وہ ایک 10 کے اوپر بھاری ہوتا ہے. یہ 10 کے اوپر بھاری ہے سر. اس کی کہاں ہے 200 وہ اکنامسٹ جو ہوتے تھے ان کی ٹیم کہاں ہے؟ اس کے 350 400 ڈیمز کہاں ہے؟ وہ ڈیم جو پاکستان کو بجلی بنا کر دے رہے تھے کہاں سر؟ اس کے صرف زبان کے اندر ہے نا تیزی کہ جی بلین ٹری. جو شخص اتنا مکروہ شخص ہو کہ 1 بلین کی بات پاکستان میں کرتا ہے, 5 بلین کی خبر جا کے چائنا میں سناتا ہے کہ ہم نے لگا لی ہیں, مطلب وہ الو کے پٹھے ہیں. میرے منہ سے غلط الفاظ نکل رہے ہیں سر. ان کو ہمارے, میں کونسلر کی بات کر رہا ہوں, وہ ایک شخص کو جانتے ہیں, وہ فیملیز کو جانتے ہیں. میں 2005 کی خان صاحب بات آپ کو بتاتا ہوں, موضوع سے ہٹ کے. میں فرینچ ایمبیسی میں تھا, ڈپلومیٹس تھے,
تو ان سے بڑا میرا مذاق تھا. تو انہوں نے مجھے اس وقت میں کہا کہ انگلش کے ورڈز ہیں لیکن اردو میں بتا دوں بڑا مزہ آئے گا. کہتا ہے اتنے سید تو پاکستان پورے عرب میں نہیں ہے جتنے صرف پاکستان میں. ہماری فیملیز کو ان کو اتنے پتا ہے. یعنی کہ میں بہت زور کے ہنسا کہ یار دوبارہ میں دہراتا ہوں کہ اتنے سید پورے عرب میں نہیں ہے جتنے صرف پاکستان میں ہیں. تو یہ کہاں سے آ گئے سید؟ یہ بات ہمیں سمجھنا ہوگا, جبکہ سیدوں کی فیملی تو وہاں سے ہے. سر وہ اتنا ہمارے بارے میں جانتے ہیں. یہ شخص بڑا مکروہ ہے اور اس کو پوری سپورٹ حاصل ہے. سر آج بھی سپورٹ حاصل ہے. وہ لوگ جو اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں ان کے تمام ویک پوائنٹس کن کے پاس ہیں. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں جو پی ڈی ایم نہیں پی ایم ایل این جس گھیرے کے اندر آئی ہے, نام لے کے بتاتا ہوں. کامران ٹیسوری کو وزیر گورنر کس نے لگایا؟ کس کے آرڈر پہ لگایا؟ شہباز شریف کے ہاتھ پہ. اور یہ وہ شخص ہے, یہ پروگرام جو ہے نا, میں اس کے اگر حقیقت کھولوں یہ پروگرام اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ایسے معاملات سر ٹیرر فائنینسنگ میں پاکستان پھنسے گا. پوری 10 جماعتوں 12 جماعتوں کا فیصلہ ہے نا, کل شہباز شریف لاتا ہے سر کی پروگرام. شہباز شریف کا فیصلہ ہے سر. اگر یہ فیصلہ سر 2 سیٹیں جیت کے پیپلز پارٹی جشن منا رہی ہے. ایم کیو ایم اتحادی جماعت آپ کی ہے کہ نہیں ہے؟ ایم کیو ایم آپ کی اتحادی جماعت ہے؟ ایم کیو ایم ووٹوں سے آپ کی حکومت بنی ہے, تو فیصلہ شہباز شریف کیسے کر لیں گے سر؟ ایسے نہ کریں. اب آپ نے ایم کیو ایم کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہے نا سر. اگر آپ کی اتحادی جماعت ہے تو یہاں پہ لیے دیے بغیر تو آگے سسٹم چلتا نہیں ہے. تو اگر ایم کیو ایم نے اپنا گورنر لگوایا ہے, آپ بتائیں مولانا فضل مان کا جو بردر ان لا ہے یا نہیں سر نہیں لگا سکتے. اگر وہ کل کو یہ کہیں کہ جناب یہ ہم نے گورنر جو ہے نا الطاف حسین کو لگانا ہے, تو کیا لگائیں گے؟ یہ اب یہ تو ایک علیحدہ چیز آ گئی نا. آپ کامران ٹیسوری کے ساتھ اگر کوئی ایسی چیز منسلک ہے تو علیحدہ بات ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں سر منسلک نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. کس نے لگایا ہے؟ یہ جس مووی کی ابھی بات کر رہے ہیں نا خان صاحب, اسی طرح کی مووی 1 سال پہلے بنگلہ دیش کے بارے میں آئی تھی. نت پڑی ہوئی ہے ان کو, آج تک بات سنبھالی نہیں جا رہی. خان صاحب آپ کو یاد ہے کہ وہ کیا ڈاکومنٹری انہوں نے بنا کر بھیجی تھی کہ جو پاکستان کے اندر جو بنگلہ دیش کے اندر جو مافیا سرکل کے اندر ہے, اور بی بی سی پہ چلی تھی. ابھی یہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک مووی ایک ڈاکومنٹری جو ہے نا, اس نے بنگلہ دیش کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا. لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا پاکستان کی ایجنسیز کس کام کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں. اگر ایک تھوڑا سا اونیسٹ بندہ آیا ہوا ہے تو یہ عمران خان کس طریقے سے اس کے اوپر الزامات لگا رہا ہے؟ کوئی نہیں ہے. کس طریقے سے اس کو ریڈ کارپٹ بچھا کے دیے جاتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے اندر آئیں, جج مچل رہے ہوتے ہیں کہ خان صاحب آ جائیں, ہماری عدالت میں آ جائیں. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں تنزین بات کر رہا ہوں سر. ایسے ناسور کو پوری دنیا کے اندر کیچ کیا جاتا ہے, پکڑا جاتا ہے, اور اس کو پھر نکلنے نہیں دیا جاتا. جو معاشرے کی تباہی کے لیے وہ شخص پوری نسل برباد کر کے کھڑا ہوا ہے, اور جج ہمارے سلوٹ مار رہے ہیں اس کو. وہ آج ہمارے ادارے کے اوپر جو نمبر 1 ادارہ ہے, میرا پورا یقین ہے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے بہترین ہے, ماں سوائے اس کی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے بہترین ہے. کتنی جگہوں پہ ہمارا دفاع کرتا ہے, آنےسٹ ترین لوگ ہیں اس کے اندر, جان کی پرواہ نہیں کرتے. اس کے پیچھے پڑ گیا وہ شخص. صرف کیا کہ وہ غیر سیاسی ہوئے, صرف کیا کہ اس نے ان لوگوں نے ایک لمٹ کے اندر لے کے آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فون کالز آنا بند ہوئی ہیں, میں ثبوت دے سکتا ہوں, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو لمٹ میں تو کیا. کسی پہلے اگر 100% کر رہے تھے تو ابھی 5-7% رہ گئے. اگر وہ سیاست نہیں کر رہے, شرارتیں کر رہے ہیں, تو شرارتیں بھی بند ہو جائیں گی. ایک وقت لگتا ہے سر. لیکن میں ایک بات کو بات کر کے اور ختم کروں گا کہ مریم نواز شریف سب کے لیے تھریٹ ہے, اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہوگی. ابھی یہ جو پرسیپشن بنانے کی کوشش کی تھی نا کہ عمران خان کو گرفتار کیا تو میں مریم نواز کو قتل کروں گا, یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ شخص کرے گا. یہ باتیں منہ میں ڈالی جاتی ہیں کہ آپ یہ بات کرو, پھر اس کے بعد ایکٹ کچھ اور ہوگا. سر یہ ہے میڈیا اسٹریٹجی, یہ ہے میڈیا وار, یہ ہے 5th جنریشن وار. بہت شکریہ. اسد صاحب اینڈنگ نوٹ بند کرنے لگے. ان کی گل ہے روٹی نہیں کھانی کھونی 1.5 گھنٹہ ہو گیا. میرا بھی پیزا ہو گیا ویسے.
میں اس میں ایک اتنی سی بات کروں گا. ارشد صاحب نے بہت زیادہ باتیں کی اور بہت صحیح باتیں بھی تھیں. اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو ہم اس پہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. ہمارا حق ہے, جمہوری حق ہے ہمارا, اور میرا اور ارشد صاحب کا تو ویسے بھی یہ چلتا ہی رہتا ہے. تو باقی جو سننے والے ہیں بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں, جو آپ کے ریگولر ویورز ہیں. لیکن میں آپ کا پروگرام ختم ہونے والا ہے تو میں آپ کی روٹی خراب نہیں کرنا چاہتا. نہیں کریں, کوئی بات نہیں, آپ اپنی بات پوری کریں. میں صرف اتنا کہوں گا, دیکھیں آپ نے ابھی میرا شروع میں پیزا بات بھی کی آپ وہ پہ افریقہ. قربان, چوئی صاحب کی روٹی بھی قربان. آپ بات کریں. میں بس وہ بات کروں گا کہ جو افریقہ کی آپ نے بات کی کہ ایک ان کی ممالک جو ہیں وہ انڈیا کے اندر ان کی کانفرنس ہونے والی ہے اور وہاں پہ وزیر دفاع ان کا جو ہے وہاں پہ خطاب کریں گے. دیکھیں پاکستان کی جو شبیہ ہے نا, پاکستان کی جو امیج ہے اسٹیبلشمنٹ کو لے کے, وہ دنیا بھر میں کیا ہے وہ آپ اور مجھ سے زیادہ بہتر کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا. بالکل ٹھیک. اور انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ کی ریپوٹیشن یا ان کی امیج کیا ہے وہ بھی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. پاکستان ایک ڈیپ اسٹیٹ کنٹری, دنیا میں سارے ملک ہوں گے, امریکہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں یورپ کے بھی ممالک ہو سکتے ہیں, لیکن بدنام کون ہے؟ پاکستان بدنام ہے. جب عمران خان آیا تھا نا تو سلیکٹڈ کا ورڈ میں نے یوز نہیں کیا تھا, بلاول نے یوز کیا تھا. لاڈلے کا ورڈ نکے دا ابے دا ورڈ یہ میں نے یوز نہیں کیا تھا, مولانا فضل الرحمان نے یوز کیا تھا. کون لے کر آیا ان کو یہ میں نے یوز نہیں کیا تھا, یہ ہماری آج کی حکومت نے, ہماری پی ڈی ایم نے استعمال کیا تھا. تو اسٹیپ میرا میں جو بلڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اسٹیبلشمنٹ ہیز بین گلٹی آل اوور دا ورلڈ کہ پاکستان کے کرتا دھرتا یہ لوگ ہیں. پاکستان میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے. پاکستان میں کون آئے گا کون جائے گا یہ اسٹیبلشمنٹ طے کرے گی. یہ بات اسٹیبلشڈ ہے پوری دنیا کے اندر. پوری دنیا کوئی بھی آپ سے رابطہ کرتی ہے, کوئی دنیا آپ سے بزنس کرنا چاہتی ہے, کوئی ملک آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, وہ پرائم منسٹر کی طرف نہیں دیکھتا, وہ آرمی چیف کی طرف دیکھتا ہے. کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ڈیفنس کا معاہدہ کرنا ہو وہ یہ نہیں سوچتے کہ عمران خان یا شہباز شریف سے بات کرنی ہے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا اس میں ان پٹ کیا ہے, کیا جی ایچ کیو, کیا راولپنڈی اس میں انوالوڈ ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو چیز ڈیولپڈ ہے اس کو آپ نے کیا ختم نہیں کرنا دنیا بھر کے اندر, کیسے ہوگی ختم؟ دیٹس دا پوائنٹ. ابھی آپ کو اگر مجھے بتائیں عدالتوں پہ ہم لوگ بہت غصہ نکالتے ہیں نا کہ عدالتوں کو شاید ابھی بھی لاڈلا ہے. کوئی ایک مجھے عدالتوں کا فیصلہ بتائیں جو عمران خان کے لیے انہوں نے کیا اور وہ غلط کیا ہو. میں نے بات کی, میں نے کہا یہ جو پرویز الہی والا وہ تھا, میں نے کہا کیا اس میں پارلیمانی پارٹی نہیں لکھا ہوا؟ کیونکہ یہ چیز اسٹیبلش فرسٹ ٹائم ہوئی ہے کہ ایک دو پارٹی ہیڈ اور پارلیمنٹری لیڈر میں اختلاف ہو گیا. پاکستان کے 75 سالہ تاریخ کے اندر ایسا کبھی ہوا نہیں کہ ایک پارٹی ہیڈ کچھ کہہ رہا ہے, پارلیمنٹری لیڈر کچھ کہہ رہا ہے. پہلے تو ہمیشہ دونوں ایک پیج پہ ہوتے تھے نا. تو یہ فیصلہ پارلیمنٹری لیڈر لکھا ہوا ہے آئین کے اندر. توہین عدالت میں کسی کو سزا دینا معافی مانگنے کے بعد, یہ غلط ہے. یہ کسی کو سزا دینا, نہال ہاشمی طلال چودھری ان کے ساتھ غلط ہوا. اگر عمران خان کو بھی وہ سزا دے دیتے تو کیا ہم اس کو صحیح بولتے؟ یہ تو منافقت ہوتی ہے. میں بھی کہتا غلط ہوا عمران خان کے ساتھ, کیوں سزا دی اس کو اپنے توہین عدالت میں جب اس نے معافی مانگ لیا کہ کیونکہ سارے فیصلے ٹھیک کر لینے چاہیے. عمران خان چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا کیوس کریٹ ہو. عدالتوں نے اگر اس کو موقع دیا بار بار کہ تم معافی مانگو, اس کے حامد خان نے بھی اگر یا جو 4-5 سیانے لوگوں نے بھی کہا اس کو کہ معافی مانگ لو, وی ہیو ٹو کریٹ سم تھنگ ایلس فرام دس. اسد بھائی میں ہم نہیں سوچ سکتے اس چیز کو. نہال ہاشمی صاحب چوئی صاحب کے پروگرام کے اندر, ہمارے اس پروگرام کے اندر, ایس ایم ٹی کے اندر بتا چکے کہ آصف سعید کھوسا نے کنونس کیا ان کو کہ تم معافی مانگ لو, ہم معاف کر دیں گے. ادروائز وہ معافی مانگنے کے لیے نہ ان کی گلٹی تھی نہ وہ بنتی تھی. لیکن ایک جج سٹنگ وہ کیا کرتا ہے, دوسرے کے ساتھ فراڈ کرتا ہے. اس لیے عمران خان نے معافی نہیں مانگی. نواز شریف کو بلیک لا ڈکشنری کے تحت سزا دی گئی نا, آج یہ چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں نا. وہ چھوڑ دیں. میں بات کر رہا ہوں کہ نہال ہاشمی والا جو دور تھا وہ ڈارک ڈیز تھے, وہ پاکستان میں بدنامی کے دن تھے. پاکستان کے اوپر جو اتنا کچھ ہو چکا ہے, دنیا آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ کیوں نہیں ہے تیار؟ میں یہ بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کو آپ کیسے دھوئیں گے؟ اس کا طریقہ تو یہی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ شوڈ بی نیوٹرل. اٹ سیم نیوٹرل, کہنے سے نہیں ہوگا, دکھانے سے بھی نیوٹرل ہونا چاہیے نا. وہ نیوٹرل کیسے ہوگا اگر یہ الیکشنز ہو رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ الیکشنز جو عمران خان کو, ہم آج رانا سنوڑ نے بات نہیں کی, آج وہ میرے ذہن میں ایک دم بات آ گئی کہ رانا سنوڑ نے کہا کہ ہم آر ٹی ایس بٹھا سکتے تھے, ہمارے پاس وہ طریقے ہیں, ہمارے پاس سسٹم موجود ہے کہ ہم نہیں بٹھایا ہم نے آر ٹی ایس. ثاقب نے جو بات کی وہ ثاقب کی بات میں دم ہے کہ میں اب اس کو, کیونکہ ہمارا پروگرام کوئی سی آئی اے بیٹھ کے تو نہیں دیکھ رہی, تو ہم یہ باتیں اپنے ویورز کے ساتھ کر سکتے ہیں, پاکستانی آڈینس کے ساتھ, کہ پیٹرن وہی ہے. 20 حلقوں کا بھی پیٹرن وہی تھا, ان 11 حلقوں کا بھی پیٹرن وہی ہے. کورنگی کے اندر کورنگی میں 40,000 ووٹ سے عمران خان جیت رہا ہے اور 20,000 ووٹ سے برابر والے ایریا سے ہار رہا ہے. اتنا ڈائیورجن پاکستان کی سیاست میں ایریا وائز نہیں دیکھا میں نے آج تک کبھی بھی.
کہیں 10,000 ووٹ سے ہار رہے, کہیں 50,000 ووٹ سے جیت رہا ہے عمران خان. تو سم تھنگ دیر. اگر اب ایک اور بات یہ بھی ہے کہ آپ کی 2 سیٹوں کو اضافہ بھی ہوا. عمران خان آج کیوں مایوس لگ رہا تھا پریس کانفرنس کے اندر؟ اس کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ گلا ہے کہ وہ نیوٹرل کیوں ہے. وہ یہ پریشان ہے اس چیز کو لے کے کہ آنے والے وقت کے اندر اگر کوئی معیشت بہتر ہوگی اور نواز شریف انٹیکٹ ہوگا کیمپین کے اندر تو صورتحال ڈفرنٹ ہوگی. اگر اس کو یہ بھی ہے خوف, جو اس نے بات کی کہ ملتان میں ہم نہیں ہارے, ملتان میں ایک ہمارا بیانیہ کامیاب ہوا, کراچی کے الیکشن صحیح نہیں, کیوں ایک شخص 70% 80% کامیابی کے بعد 20% کو کیوں ہائی لائٹ کر رہا ہے؟ وہ پریشان ہے کہ اگر یہاں پہ کینڈیڈیٹ کچھ اور ہوئے اور الیکشن کیمپین کچھ اور ہوئی تو ریزلٹس کچھ اور ہو سکتے ہیں. اور جہاں جنرل الیکشن کی بات ہوئی اور جہاں پہ اگر میں نے جو یہ کچرا ڈال دیا ہے, آج وہ معافی مانگنے کے موڈ میں تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ مذاکرات کر لو, ٹھیک ہے پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. اس کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آنے والے وقت کے اندر پکچر چینج نہ ہو. نواز شریف, مریم نواز ہے, شہباز شریف والے اور ہیپی, ان کو اتنا ٹینشن نہیں کیونکہ ان کی تو ووٹ بینک میں اضافہ ہوا نا. زرداری نے کہا ہمارے 2 جیالے ایکسٹرا گئے پارلیمنٹ کے اندر. عمران خان از پینک اباؤٹ اٹ, ہی از آلریڈی ایم این اے. اس کو تو یہ 7 کے 6 کے 6 سیٹوں سے استعفیٰ دینا ہے اس کو تو. اور یہ دوبارہ الیکشنز ہوں گے, اگر 7 سیٹوں میں دوبارہ الیکشنز ہوتے ہیں دسمبر میں اور پھر اس میں سے 3 سیٹیں اگر پی ڈی ایم لے جاتی ہے, پھر کیا کریں گے آپ؟ اگر نواز شریف, کیونکہ نواز شریف کا ہونا, دیکھیں لیڈر لیس پاکستان میں کوئی اوقات نہیں ہے لیڈر لیس پالیٹکس کی. پاکستان میں آج بھی لوگ لیڈر کے نام کے اوپر مرتے ہیں اور وہ نکلتے ہیں. اس کا ایک الگ کرزما ہوتا ہے. آپ نے مریم نواز کا کرزما دیکھ لیا, اگر آپ نے نواز شریف کا کرزما بھی, وہ بھی ایک نیکسٹ لیول چیز ہے. اگر فار ایگزامپل میں اگر ایک عام ووٹر ہوں نا, میں نے کراچی کے اندر میں نے آج تک ووٹ نہیں دیا پی ایم ایل این. کیوں؟ کیونکہ میرا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا, میں اتنا انوالو ہی نہیں تھا. آج میں انوالو ہوں, آج میں گھٹنوں کے بل بھی چل کے جاؤں گا پی ایم ایل این کو ووٹ ڈالنے کے لیے, کیونکہ میں اس چیز میں انوالو ہو گیا ہوں. جو ایسا ووٹر ہوتا ہے نا, جو میں آج سے 7 سال پہلے تھا, ایسے ووٹر کو کرزما نکالتا ہے, اس کو جوش. ارشد پرویز صاحب خود اس بات کی گواہ ہیں کہ جب مریم نواز کے لیے کیمپین کرتے تھے ہم, وہ نیب والی, ہم نے لوگوں میں جوش بھرا تو پبلک پاگل ہوئی نا. جی ساری رات ہم لوگ صبح 10 بجے اٹھ کے یہاں پہ 6 بجے پروگرام لائیو سٹارٹ کر دیے تھے. ہم کسی کو پمپ مجھے یاد ہے خابر صاحب یو ایس اے سے بیٹھ کے لائیو پروگرام کر رہے تھے. یہ قوم جس جوڑنے والی قوم, یہ قوم ایسے نہیں نکلے کہ آپ بیٹھے رہیں گے, ان کو پمپ کرنا پڑے گا. عمران خان جو یہ 50 جلسے کر رہا ہے, یوٹیوبرز کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, ٹک ٹاکرز, اس بندے نے کسی ٹک ٹاکر کو بھی نہیں چھوڑا بات کرنے کے لیے. وہ مختلف پیجز کے اوپر جا رہا ہے, انٹرویوز دے رہا ہے, وہاں بیٹھے میں مطلب جھکتے ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں نا ہنسی مذاق کرنے والے جو یوٹیوبرز ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے. وہ گنجی سویگ جو ہے جنید اکرم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ جا کے وہ گفتگو کر رہا ہے ان کے ساتھ, 1.5-2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کر رہا ہے ان کے ساتھ, اور اس میں باتیں ہو رہی ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں. کیا ہم لوگ یہ چیز کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کہ اگر ہیں بھی تو کیسے کریں گے؟ کون ہے آپ کے پروگرام میں؟ میں چاہتا ہوں کہ پرویز سندیلا صاحب کے پروگرام میں مریم نواز آئے, بگیسٹ یوٹیوب چینل پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم کے اوپر, اور پرویز سندیلا کے پروگرام میں مریم نواز, شہباز شریف, حمزہ شہباز کو ان کے پروگرامز میں آنا چاہیے. مجھے بتائیں 1,15,000 سبسکرائبرز کا چینل کون سا ہے اس وقت پی ایم ایل این کے پاس؟ زیرو. کوئی بھی پی ایم ایل این کے اپنے چینلز اتنے بڑے نہیں ہیں, تو ہم کیا یوٹیلائز نہیں کر سکتے؟ اگر صدیق جان اگر انٹرویو دے, صدیق جان اور پرویز سندیلا کا لیول میچ کر سکتے ہیں آپ یار؟ اگر صدیق جان کو عمران خان انٹرویو دے رہا تو وی ہیو ٹو ڈو دا سیم تھنگ نا, آپ کو پبلک میں رہنا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پیٹرن پہ کام کریں. عمران خان کی جو کامیابیاں ہیں اس کو کم از کم سیکھ سکتے ہیں اپنے دشمن کی چالوں سے. دشمن اگر کچھ چل رہا ہے تو آپ آبزرو کرو کہ وہ کیا چل رہا ہے, کیا ہم اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں, کیا ہمارا پیادہ ان کے پیادے کے سامنے برابر کھڑا ہوا ہے. وہ ایک سمورائز ہوتے تھے نا, جب وہ ایک تھور, جو ایک ٹرائے مووی تھی, پہلے 2 بڑے بڑے بھیجے جاتے تھے, آپ نے سمورائز کو بھیجا جاتا تھا, اسی کے لیولز کا. ان کے وہاں پہ سمورائز آتے ہیں, ہم یہاں پہ پیچھے سے کھڑے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ 2-4 ہمارے مریم اورگزی پریس کانفرنس کر لے, رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر لے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. غلطیاں ہماری ہیں لیکن ہمیں بہت کچھ اس سے مل سکتا ہے. آنے والا وقت ڈفرنٹ ہے. میں شاید اس چیز پہ انٹیکٹ ہوں کہ عمران خان کی آج پریس کانفرنس پریشان کن تھی. وہ ایک جیتے ہوئے کھلاڑی کی پریس کانفرنس نہیں تھی. اینڈ ہی نوز, اس نے جس پہ تیر چلائے ہیں ندیم انجم صاحب پہ, جو ہم کلیئرلی بات کر چکے ہیں, وہ بہت سنگین ہے. وہ شاید پاکستان کے اندر ایک الگ قسم کی سیاست کھیلنا چاہتا ہے, اور جو لانگ مارچ ہے اس کو وہ پی ڈی ایم کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہتا. ہم جو یہ باتیں کرتے تھے نا کہ چند لوگ جی ایچ کیو کے باہر جا کے دھرنا دے دیں, یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا, آج عمران خان اس کو پریکٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں دیکھیں, اور اسٹیبلشمنٹ اپنے گندے ہاتھ دھونے کی کوشش کر رہی ہے. جب یار مجھے بتائیں, بابر صاحب جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, وہ آ کے جب ایک بات کر دیں کہ پاکستان اب سیاست نہیں کرے گی آرمی,
ہم نے بہت کچھ کر لیا, ہم بہت ہو گئے, اب وہ خود آگے ایکسیپٹ کر رہے ہیں, تو میرے اور آپ کے کہنے سے تو اب کیا فرق پڑنے والا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک بدنما داغ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا, دنیا بھر جس دنیا کی جو کمیونٹیز ہیں وہ جو سوچتی ہیں اس کو لے کے, اس میں ہمارا بھی کردار ہے. ہم نے بھی سلیکٹڈ کہا اس کو, ہم نے بھی کہا کہ یہ نکے دا ابا ہے, ہم نے بھی کہا کہ یہ بچہ جمہورہ ہے, بچے جمہورہ گھوم جا دیکھ دنیا کیا کہتی ہے, یہ ہم باتیں کرتے تھے نا. تو آج وہ اسٹیبلشمنٹ کو, اب عمران خان اسی چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو مزید گندا کر رہا ہے کہ دیکھو یہ